السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ خبر ہے کہ شیخ آغا سرور جو کہ نوجوان صحافی، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جو یہ احتجاج تھا اسلام آباد میں، اس میں کافی وائرل ہوا، اسے اس کے بعد اغوا کر لیا گیا تھا۔ اسے اب فائنلی میاں علی اشفاق صاحب نے بازیاب کروا لی ہے۔ میاں علی اشفاق صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھا ہے کہ آغا شیخ سرور کو بازیاب کروا لیا گیا۔ رہا کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، وہ اس لیے کہ رہا تو اسے کروایا جاتا ہے جو گرفتار ہوتا ہے، اغوا بندے کو رہا نہیں بازیاب کروایا جاتا ہے۔ اور یہ ریاست ہے، ریاست کا کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب کوئی ریاستی ادارے کسی کو گرفتار کرنے آتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے گرفتاری کے وارنٹ دکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کس کیس میں، کس سلسلے میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کو لے جایا جا رہا ہے اس کے حقوق ہیں، اسے بتائیں گے کہ آپ کو ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹے سے کم وقت میں عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ادھر تو معاملہ کچھ ہو رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ جو آج کل چل رہا ہے پاکستان میں، تو آغا شیخ سرور کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، جو اب کافی دنوں کے بعد بازیاب کروا لیا گیا۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آغا شیخ سرور کیسے تشکر والے انداز میں کھڑا ہوا ہے اور میاں علی اشفاق صاحب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، آج 22 تاریخ ہے اور 25 تاریخ کو قاضی صاحب نے الوداع ہونا ہے، اور تقریباً آج کا دن اگر آپ ڈال لیں تو 4 دن قاضی صاحب کے رہ گئے ہیں بطور چیف جسٹس آف پاکستان۔ پھر قاضی صاحب تاریخ کے کوڑا دان میں جائیں گے، جیسے انہوں نے فیصلے دیے، جیسے انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، تو انہیں بھی تاریخ برے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ اب وہ کمیٹی جس میں ججز کو منتخب کیا جائے گا، اس میں 3 پی ٹی آئی کے اراکین ہیں، 4 نون لیگ کے ہیں، 3 پیپلز پارٹی کے ہیں، 1 مولانا صاحب کا اور 1 ایم کیو ایم کا۔ پی ٹی آئی میں سے ہیں بریسٹر گوہر صاحب، حامد رضا صاحب اور بریسٹر علی ظفر صاحب۔ نون لیگ میں سے ہیں احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف اور ایم این اے شائستہ پرویز ملک۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ہیں ان میں راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر صاحب ہیں۔ اس کے بعد مس رانا انصار، یہ بھی ایم این اے ہیں اور یہ ایم کیو ایم میں سے ہیں۔ اور اب سینٹ میں آ جائیں تو پیپلز پارٹی کا جو پہلا نام ہے سینٹ میں وہ ہے فاروق ایچ نائک۔ اس کے بعد جناب اعظم نذیر تارڑ، یہ نون لیگ سے آ گئے، اور جے یو آئی سے کامران مرتضیٰ صاحب آ گئے، اور پی ٹی آئی سے بریسٹر علی ظفر صاحب۔ تو یہ 12 بندوں کی کمیٹی ہے جو ججز کا انتخاب کرے گی کہ آنے والا چیف جسٹس کون ہوگا اور کون سے 5 ججز ہیں جو آئینی فیصلے سنیں گے۔ کسی کو بھی جج بنانے کے لیے یا چیف جسٹس بنانے کے لیے 2/3 اکثریت یعنی 12 میں سے 8 ووٹ کی ضرورت پڑے گی، اور حکومت کے پاس تو 8 ووٹ ہیں، یعنی کہ 3 پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اور 1 مولانا کا ہے، باقی تو 8 ووٹ حکومت کے ہی ہیں۔ تو حکومت جسے چاہے گی چیف جسٹس بنائے گی، جسے چاہے گی آئینی کمیٹی کا جج بنائے گی۔ تو یہ اب سارا کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تو انہوں نے آئینی ترمیم کی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کمیٹی کے لیے اپنے جو اراکین ہیں ان کے نام تو دیے ہیں اور ان کو بنا بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا بائیکاٹ کر دیا کہ ہم اس کمیٹی کے اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان میں یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس پر دا گارڈین اور دا ٹریبیون نے اپنے جو یہ شائع کیے ہیں اخبار، ان میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی لکھا ہے۔ دا ٹریبیون لکھتا ہے کہ حکومت نے پاکستان کی عدلیہ کے پر کاٹ دیے ہیں، اور دی گارڈین نے لکھا ہے کہ حکومت نے پاکستان کی عدلیہ کے اختیارات ختم کر دیے ہیں اور لوگوں کی امنگوں کے مطابق انہوں نے آئینی ترمیم نہیں کی۔ تو عطا تارڑ صاحب جو کہ جب بھی گارڈین میں یا کسی بھی اخبار میں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی چیز شائع ہوتی ہے تو آ کے ٹی وی پر کہتے ہیں کہ آئیں اب پریس کانفرنس کریں، بتائیں اس کے بارے میں، تو کیا اب وہ خود پریس کانفرنس کرنا پسند کریں گے، بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو گارڈین نے لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اب نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا آدھی رات کو کیا ڈاکہ ڈالا ہے آئین پہ پاکستان کے۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ غیر معینہ مدت تک انہوں نے پابندی لگا دی ہے، یعنی کہ اب پہلے تو انہوں نے 18 تاریخ دی تھی کہ 18 تاریخ کو عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکے گی 18 تاریخ کے بعد، لیکن اب انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی اور غیر معینہ مدت تک عمران خان صاحب پر پابندی لگا دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔